لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، صلوات اللهم صل على محمد۔ برادران ایمانی، حدیث ثقلین جس کے ذیل میں گفتگو آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے، اور یہی عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ گئے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ گئے، بلکہ اپنے نظام کو، اس دین الہی کو جو ادھر سے نازل ہوا تھا، اور اس کتاب خدا کو کہ جو سینہ رسول پر نازل ہوئی، اور صبح قیامت تک ہدایت کے تمام مرحلوں کو دو اوزان کے حوالے کر دیا۔ فرمایا کہ دو وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت۔ یہ جو عطرت کو اور قرآن کو پیغمبر امت میں چھوڑ کر گئے، تو جو سامنے کی بات ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے کہا کہ تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ کن کو چھوڑ رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب کو اور عطرت کو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جن میں چھوڑا گیا وہ اور لوگ ہیں، جن کو چھوڑا وہ اور لوگ ہیں۔ ایکول نہیں قرار دیا جا سکتا کہ دونوں برابر ہیں، نہیں، دونوں کی پوزیشن میں فرق۔ جن میں چھوڑا ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں کو چھوڑا وہ منبع ہدایت بھی ہیں، مرکز ہدایت بھی ہیں۔ یہی پیغمبر کا منشور ہے کہ امت قرآن سے وابستہ ہو جائے اور امت اہل بیت سے وابستہ ہو جائے۔ لیکن درمیان میں سیاستوں نے، سازشوں نے ایک نیا سلسلہ قائم کیا، اور کچھ حریصان ملوکیت اہل بیت کو چھوڑ کر تخت اقتدار تک آ گئے، اور جب آ گئے اپنے جواز کے لیے انہوں نے بہت سی چیزوں کو محسوس کیا، اور کہا کہ جو رسول کے تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ بھی عالم انسانیت کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ رسول کے تربیت یافتہ لوگ یعنی جماعت اصحاب، اور ایک سلسلہ اسی زمانے سے آج تک جاری ہو گیا کہ ہر مرحلہ دین اصحاب سے وابستہ ہو گیا اور اہل بیت سے امت کا ہاتھ
خالی ہو. اب دینی ضروریات کے لیے لوگوں کو اصحاب یاد آتے ہیں, اہل بیت نہیں یاد آتے. خیر وہ اپنا اپنا نصیب ہے, اپنا اپنا مقدر ہے. غدیر سے آج تک ایک جماعت ایسی ہے کہ جس نے ایک پل کو بھی اہل بیت سے روگردانی نہیں اختیار کی, اور اس جماعت کو مختلف ناموں سے تاریخ میں جانا جاتا رہا. اس کو پیغمبر کے دور میں علی کا شیعہ کہا گیا, بعد پیغمبر اسی جماعت کو اثنا عشریہ کے نام سے پکارا گیا. اس کے بعد اسی جماعت کو امامیہ کے نام سے پکارا گیا, اسی جماعت کو جعفری کے نام سے پکارا گیا. اب یہ جو جعفری ہیں, جو امامیہ ہیں, جو اثنا عشری ہیں, جو علی کے شیعہ ہیں, یہ الگ الگ 5 جماعتیں نہیں, 5 گروہ نہیں ہیں. یہ وہی غدیری گروہ ہے کہ جو خلیفتہ بلا فصل پر باقی ہے. اب جو دشمن تھے انہوں نے ہم کو الگ الگ نام دیے, کبھی بدعتی کہا, کبھی رافضی کہا, مختلف ناموں سے ہمیں پکارا گیا. اور اس کے بعد ہم پر الزام تراشی شروع ہوئی, اور سب سے بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ ہم رسول کی ازواج مطہرات کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں, اور ہم رسول کے صحابہ کو نہیں مانتے. یہ الزام ہم پر عائد ہوا 14 صدیوں سے. پاکستان میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہماری اور ہم کو نشانہ بنا کے جو قتل کیا گیا, تو ان تمام قاتلوں نے صرف ایک ہی الزام عائد کیا کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے. یہ شروع سے غلط فہمی ہے کہ جو مسلمانوں کے دماغوں میں ٹھوسی جاتی ہے کہ یہ دشمن صحابہ. حالانکہ خدا شاہد ہے کہ ہماری پوری جماعت کا اختلاف جن لوگوں سے ہے ان کی تعداد بس 10 اور 11, اور صحابیوں کی تعداد 1,24,000 ہے. تو صحابی 1,24,000 ہیں, ہمیں 11 لوگوں سے اختلاف, 12 لوگوں سے, کچھ مخصوص لوگ ہیں ان سے اور ان کے ہم نواؤں سے. ہمیں ہر صحابی سے اختلاف نہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات ثابت کریں کہ اہل بیت کو بھی ہم ہی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی ہم ہی مانتے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں مانتا. جو فرق ہے, جو آپ صحابیت کے نام پر بینر لے کر چلتے ہیں, اصل میں آپ نے بینر پر صحابہ لکھا ہے اور اس بینر کے پیچھے چہرے بنی امیہ کے چھپا رکھے. صحابہ کے چہرے نہیں ہیں, بنی امیہ کے چہرے. اس لیے کہ جو مجرم ہیں تاریخ کے, آپ انہی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کبھی صحابہ کی بات ہی نہیں کرتے. اور انشاءاللہ ان مجالس میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صحابہ کی بات تو ہم کریں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بدر کی لڑائی ہوئی تو جان نثار ان صحابہ پر کہ جو شمع رسالت کے پروانے بنے, اور ایسی ہزیمت اٹھائی ابو سفیان نے کہ جب وہ مکے پہنچا تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ 1000 عرب کے جنگجو 313 لوگوں سے شکست کھا کے آ گئے. یقین نہیں آ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک سے لڑے نہیں. اور وہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی, جو امیر شام کی ماں تھی, جو یزید کی دادی تھی, اس کا تو پورا خاندان ہی صاف ہو گیا. بھائی مارا گیا, باپ مارا گیا, چچا مارا گیا, اس کا ایک بیٹا تھا, اس کا بھی نام تاریخ میں حنظلہ ہے, وہ مارا گیا. اس کے تو کلیجے میں آگ لگ گئی. اس نے اپنے شوہر سے کہا ابو سفیان سے کہ تم ٹھیک سے نہیں لڑے. اب وہ کہتا رہا کہ تمہیں کیا پتا علی کیسی تلوار چلاتے ہیں. کب تمہیں کیا خبر کہ علی کی شجاعت کی کیا کیفیت ہے. اب اس نے کہا کہ اب جب لڑائی ہو تیاری کرو, تو اس لڑائی میں ہم لوگ بھی چلیں گے. یہ احد کی پلاننگ مکے میں. ابو سفیان نے ایک منت مان لی کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیں گے نہائیں گے نہیں. یہ بھی تاریخ ہے.
اور جب بہت دن ہو گئے، اب جس میں چیلر وغیرہ پڑ گئے ہوں گے، تو اس نے ڈرامہ کیا کہ ایک چھوٹی سی جنگ وہیں مکے میں کی اور گویا اپنی منت پوری کی، پھر نہانا دھونا شروع کر دیا۔ تو بدر اور احد کے درمیان 2 سال کا فاصلہ، 2 سال بعد پوری تیاری کے ساتھ احد میں پھر جمع ہوئے کفار۔ اب جو یہ آئے تو ان کی تعداد 3000، بدر میں یہ 1000 کے ساتھ آئے تھے، احد میں 3000۔ اب جب رسول اللہ کو خبر ہوئی کہ احد میں آ رہے ہیں تو پھر رسول اللہ نے اصحاب کے درمیان بات رکھی۔ تو اب تاریخ لکھتی کہ جو بزرگ تھے، بوڑھے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم مدینے ہی میں رہیں، اور جو نوجوان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں مدینے سے باہر نکل کر ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب وہ بزرگ بوڑھے جو بھی تھے، نام لے بھی لیں اور نہ بھی لیں تو آپ سمجھ تو جائیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ تو تاریخ ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہیں رہنا چاہیے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام ایاس بن اوس تھا، ایاس بن اوس۔ تو یہ جو ایاس بن اوس تھے، انہوں نے ایک تقریر کی۔ اب میں صحابی کے حوالے سے کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچتی رہے۔ ایاس بن اوس نے کہا کہ جب ہم اسلام نہیں لائے تھے تب بھی ہم اتنے بزدل نہیں تھے، اگر کبھی قریش ہم پر حملہ کرتے تھے تو ہم ان کو مدینے سے باہر نکل کر کھدیڑ دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا اب تو ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اس کا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اب رسول ساتھ ہے تو ہمارے جذبے بھی زیادہ ہیں اور ہمارے ولولے بھی زیادہ ہیں اور ہمارا حوصلہ بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابی وہ ہے کہ جو رسول کو دیکھ کر ولولہ انگیز ہو جائے۔ اور پھر کل کی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو رسول کے ساتھ ہوتے ہوئے رونا پیٹنا شروع کر دے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان بالرسالت ہے کہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والا۔ ایاس بن اوس کی جن لوگوں نے تائید کی ان کے بھی نام تاریخ میں ہیں۔ اس میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام نعمان بن مالک ہے، انہی نے، اور حضرت حمزہ نے، ان کا بھی شمار جوانوں میں نہیں ہے، رسول کے چچا ہیں، وہ انہی کے ہم عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے، اور انصار کے سب سے بزرگ صحابی سعد بن عبادہ، جو پورے مدینے کی آبرو تھے، سعد بن عبادہ، اور ثقیفہ میں جنہوں نے باقاعدہ جھگڑا کیا ان لوگوں سے جو علی کا حق غصب کر رہے تھے۔ تو سعد بن عبادہ نے، حضرت حمزہ نے اور نعمان بن مالک نے کہا کہ نہیں، ہم مدینے کے باہر نکلیں گے۔ تو اب رسول نے سچویشن طے کی کہ کہاں نکلیں گے۔ تو طے یہ ہوا کہ احد کی پہاڑیوں کے نیچے پہنچ کر، یہ مدینے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں پہنچ کر ہم پوزیشن لے لیں گے اور ان کا انتظار کریں گے۔ اٹیک خود اس لیے نہیں کریں گے کہ اسلام حملے کا عادی نہیں ہے، دفاع کا مزاج رکھتا ہے، کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی ایک ایک لڑائی جو ہے اسلام کی، وہ اسلامی اصولوں کو اجاگر کرتی ہوئی۔ اب احد کی پہاڑیوں کے نیچے جائیں گے، اب لشکر جمع ہو رہا تھا، کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ تو جو بوڑھے لوگ تھے یا معذور تھے، رسول نے کہا کہ وہ نہ جائیں، بوڑھے اور معذور لوگ، تنہا لوگ، اور وہ لوگ کہ جو جا سکتے ہیں ان کو ہر حال میں جانا چاہیے۔ تو اب ولولے ہیں، حوصلے ہیں، جذبے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جموں بن عبداللہ، جن کے پیر میں تکلیف ہے بڑھاپے کی وجہ سے، گویا معذور، اکثر ضعیف لوگ ہیں، نہیں چل پاتے ہیں۔ تو ان کے گھر والوں نے اور خاندان والوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جائیں۔ ان کا نہیں، میں تو جاؤں گا۔ تو اتنا مزید ہوئے کہ گھر والے رسول اللہ کے پاس لائے کہ آپ ان کو سمجھائیے، یہ جہاد پہ جانا چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے معذورین پر سے جہاد کے حکم کو اٹھا لیا، تو یہ قدموں میں گر پڑے، اللہ کے رسول کیا ہمیں شرف شہادت نہیں ملے گی؟ اس کا مطلب یہ
کہ لڑائی کا جذبہ یہ ہے کہ شہید ہو جائے. لڑائی کا جذبہ کیا ہے؟ شہید ہو جائے. عزیزان گرامی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مال غنیمت اور دولت کے لیے لڑنا اور ہے، اور شرف شہادت کے لیے لڑنا اور. شرف شہادت کے لیے لڑنا اور. تو رسول اللہ نے کہا اچھا ان کو جانے دو. اور وہ آئے اور اس معذوری کے عالم میں وہ بلا کا جہاد کیا ہے احد میں، کہ درمیان میں داخل ہو گئے اور کئی دشمنوں کو زخمی کیا اور تیروں سے چھلنی کر دیے. یہ رسول کے صحابی. اب غور کیجئے کہ ایسے لوگ، یہ بوڑھے یا رسول کا ایک صحابی جو جوان، اس کی کیفیت یہ ہے کہ احد میں صبح جنگ کے لیے جانا ہے اور رات میں اس کی شادی ہوئی. ان کا نام حنظلہ ہے. آپ نے یہ نام سنا ہوگا رسول کے صحابہ کی فہرست میں، حضرت حنظلہ. اب دعا ظاہر ہے کہ اب کی پہلی رات ہے اور صبح جہاد، تو وہ شوق شہادت تھا کہ حجلہ عروسی سے نکلے اور میدان جہاد میں پہنچے حضرت حنظلہ، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان چاندی کے برتنوں میں بارش کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. تو حنظلہ کا آج بھی لقب غسیل ملائکہ، کیونکہ شادی کے فوراً بعد میدان جہاد تک چلے گئے تھے تو فرشتوں نے غسل دیا. جب کوئی اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو طہارتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. جب کوئی اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو یہ حضرت حنظلہ، یہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں اور اس کیفیت سے شہید ہوئے ہیں. دو بچوں کا تذکرہ ملتا ہے، یہ بھی قابل غور ہے. ایک سمرہ بن جندب ہیں، ان کا نام سمرہ بن جندب ہے. دوسرے کا نام رافع بن خدیج. کل میں نے کم سن کی بات کی تھی، یہ دو کم سن بچے. تو یہ دونوں بھی میدان جہاد میں جانے کے شوق میں، جب مدینے میں تیاری ہو رہی تھی اور فوجیں، تو پیغمبر ان سبوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس کو جانا، اور جس کو پیغمبر کہتے تھے کہ ہاں چلو وہی. تو یہ جو رافع بن خدیج تھے تو یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ لمبے لگے، بچے کہہ کر چھانٹ نہ دیے. تو پیغمبر دیکھ کر مسکرائے کہ تم آ جاؤ. اور وہ جو سمرہ بن جندب تھے ان کا قد زیادہ کم تھا، ان سے کہا تم واپس جاؤ بچے. تو اب انہوں نے بچپنے والی بات کہ آپ نے ان کو رکھ لیا، اگر میں ان سے کشتی لڑوں تو میں ان کو ہرا دوں گا. یہ سمرہ بن جندب نے کہا کہ اگر میں ان سے کشتی لڑوں تو ان کو ہرا دوں گا. اب رسول اللہ بھی مسکرائے، کہا اچھا پھر دونوں میں کشتی ہو جائے. اب وہ وہیں رسول کے سامنے دونوں بچوں نے کشتی لی تھی، اور وہ جو سمرہ بن جندب تھے واقعی وہ غالب آ گئے، انہوں نے ان کو ہرا دیا. تو رسول اللہ دونوں کو لے گئے، رسول اللہ دونوں کو لے گئے. یہ لشکر ہے اور یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ جہاں بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد پایا جا رہا ہے. اور یہ جو جذبہ جہاد ہے یہ ایمان کی بنیاد پہ ہے، یہ ایمان کی بنیاد پہ ہے. ایسے با ایمان صحابہ پر ہم سب کا لاکھوں سلام. ایسے با ایمان صحابہ پر کہ جو پیغمبر کی محبت میں اپنی زندگی کو زندگی نہ سمجھے، ان پر ہمارا لاکھوں سلام. صلوات باواز بلند. گرامی، یہ لشکر سلیکٹ ہو گیا. پھر رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت جبیر، ان کو رسول اللہ نے سلیکٹ کیا اور 50 آدمی دیے. کہا یہ کہ جو احد کی پہاڑی پہ درہ ہے تم اس پہ تعینات ہو جاؤ، اور یاد رکھنا کہ ہم بھگاتے ہوئے کفار کے لشکر کو مدینے تک، مکے تک چھوڑ آئیں، تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا.
اگر وہ ہم کو بھگاتے ہوئے مدینے تک چھوڑ آئیں تب بھی تم وہاں سے نہ ہٹنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ یہ پیغمبر نے واضح کیا، یہ تاریخی فیکٹس ہے کہ اس درے پہ کہا کہ میرے حکم کے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں۔ اور اس کے بعد لشکر احد کی پہاڑیوں میں آ گیا، اور لبنانی مورخ شیعہ ہاشم نے لکھا کہ پیغمبر نے اپنے لشکر کا جب معائنہ فرمایا تو اس میں سفید ریش کے بھی لوگ تھے اور کالی داڑھیوں والے بھی لوگ تھے، اور تلواروں کی چمک ان کے چہروں کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھی، اور ان کے چہرے یوں چمک رہے تھے کہ جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا۔ ذرا غور کریں کہ اگر صحابہ کی بھی مدح کرتے ہیں تو سلیقہ ہم ہی کو ہے۔ سلوات بھیجو محمد والا۔ اب یہ لشکر تیار ہو گیا اور ادھر سے وہ لشکر احد تک آ گیا۔ اب جو آیا تو اس میں یہ کہ ہندا نے کہا تھا ہم بھی چلیں گے، تو ہندا تھی، اس کے ساتھ اور مکے کی مشرک عورتیں، ان کے گلوں میں ڈھول تھا اور یہ گیت گاتی ہوئی داخل ہوئی۔ وہ گیت کے بھی الفاظ ہیں تاریخ میں، نحنو بنا تو تاریخ نمشی علی نمارخ، ہم ستارہ سحر کی بیٹیاں، ہم فرش مخمل پہ چلنے والیاں، اپنا قصیدہ اپنے منہ، ہم ستارے سحر کی بیٹیاں، ہم فرش مخمل پہ چلنے والیاں، بیٹیاں بھی بنی تو ستارے سحر کی، کہ ڈوبنا ہی جس کا مقدر ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ جب آفتاب رسالت ظاہر ہوگا تو سحر کے سارے ستارے ڈوب جائیں گے۔ تو یہ ستارے سحر کی بیٹیاں اس شان سے آئیں اور گیت گا رہی ہیں، جوش دلا رہی ہیں، اور ان کو بھڑکا رہی ہیں کہ تم اگر فاتح ہو گئے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ بےہودہ قسم کے شعر ہیں کہ جو اس لائق نہیں ہیں کہ ممبر سے ان اشعار کے ترجمے کو بھی حاضر کیا جائے۔ یہ پورا منظر ہے، اور ادھر سے مسلمانوں کا لشکر، ادھر سے طلحہ ابن ابو طلحہ قبیلہ بنی دجلار کا ایک شخص علم لے کر آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ مسلمانوں، تمہارا یہ یقین ہے جو عمرو ابن عبدود نے خندق میں کہا تھا، جس کو آپ سنتے ہیں، وہی جملہ یہاں بھی اس نے رجز میں کہا کہ تمہارا یہ یقین ہے کہ تم ہم کو قتل کر دو گے تو ہم دوزخ چلے جائیں گے، اور ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو تم جنت چلے جاؤ۔ آؤ، یا تو ہم کو قتل کر کے ہمیں دوزخ بھیج دو، یا میرے ہاتھوں قتل ہو کے جنت چلے جاؤ۔ اور اس نے جب یہ رجز خوانی کی تو اب تاریخ لکھ دے کہ مقابلے پہ جناب امیر تشریف لا، تو اس نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تو علی نے کہا کہ حملہ کرو، اور اس نے حملہ کیا۔ علی نے ڈھال پر اس کے حملے کو روکا، کہا اب سنبھلو۔ اور اب جو علی نے حملہ کیا تو آپ سمجھ لیں کہ میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ 1 منٹ کے اندر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو۔ ایک گیا، دوسرا آیا، دوسرا منٹ اس کا گیا، پھر تیسرے منٹ میں تیسرا واصل جہنم ہوا۔ 10 منٹ میں علی نے 8 علمدار قتل کر دیے۔ یہ جنگ احد کی ابتدا ہے کہ 10 منٹ میں مولا متقیان نے 8 علمداروں کو، 8 سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ تو پھر ایک غلام وہاں سے نکلا جو اسی قبیلے بنی دلدار کا غلام تھا، اور جس کے لیے تاریخ نے عجب لفظ لکھا ہے کہ جو شکل سے گنبد جیسا تھا، یعنی اتنا قوی ہیکل جیسے گول گنبد ہو، وہ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے اور اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، اور وہ یہ کہتا ہوا آیا کہ میں قسم خدا کی کسی کو نہیں قتل کروں گا، اپنے 8 سرداروں کا بدلہ محمد کو قتل کر کے لوں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا تھا کہ رسول کو قتل کر، اور یہ کہہ کر علم لے کر وہ دوڑتا ہوا آیا، اور اس کے بعد جب میرے مولا کے سامنے آیا تو تاریخ نے لکھا کہ ایسی ضرب لگائی علی نے کہ کمر سے 2 حصوں میں کٹا، ایک حصہ گر گیا، ایک کھڑا ہی رہا۔ یعنی وہ کچھ گنبد نما تھا تو ایک حصہ کھڑا رہا، اور مسلمانوں نے اس کی یہ عجیب حالت دیکھ کر ہنسنا شروع کیا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی ہی دیر، یعنی اسی دن
بھئی جنگیں تو کئی دن چلتی ہیں، لیکن یہ مولائے متقیان کے ہاتھ کی صفائی تھی کہ چند منٹ کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بھاگنے لگے۔ اب جو بھاگنے لگے تو سب سے آگے وہی تھی ستارے سحر کی بیٹی۔ اب وہ چلے گئے۔ اب جب وہ بھاگے، اب وہ لوگ آئے جو ابھی تک پیچھے تھے۔ یہ کام تو علی اور جانثار صحابہ نے انجام دیا۔ اب وہ صحابہ آگے بڑھے جو ابھی تک صرف جنگ کی حرکت کو دیکھ رہے تھے، جو نبی سے کہہ رہے تھے ہمیں مدینے میں رہنا چاہیے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سنبھل کر رہنا چاہیے، جن کو خوف تھا، جن کا تذکرہ قرآن میں بھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم خوف زدہ، تم ڈر رہے۔ ہاں وہ ایمان والے ہرگز نہ ڈرے کہ جن کے دلوں میں پورا پورا یقین تھا۔ جنگ احد کی کیفیت کو قرآن حکیم نے بھی بیان کیا ہے مختلف آیتوں میں۔ اب اتنا وقت نہیں کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے، تو اب یہ لوگ آ گئے۔ تو وہ جو بھاگے تھے افراتفری میں، تو جب کوئی بھاگتا ہے تو صرف جان لے کر بھاگتا ہے۔ اگر کہیں بازار میں 8-10 لوگ مجھے دوڑا لیں تو اب میں یہ تھوڑی دیکھوں گا کہ ٹوپی کہاں ہے اور شیروانی کہاں ہے اور کوئی پہنا ہے، مجھے تو بھاگنا ہے، تو جس عالم میں بھاگیں گے۔ اب جب علی کی ذوالفقار چل رہی تھی تو وہاں کسی کو کچھ ہوش تھوڑی تھا، صرف جان لے کر بھاگ رہے تھے۔ جوتے تھے پیر میں کہ نہیں تھے، ننگے پیر بھاگے جا رہے تھے۔ اب وہ جو سامان چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ بزرگ صحابہ اس سامان کی طرف جھپٹے۔ یہ منظر ہے تاریخ میں، یہ جھپٹے۔ اب یہ جھپٹے تو وہ جو 50 تھے۔ 2 روایتیں ہیں کہ ان 50 میں سے 38 بے چین اور ایک روایت ہے 47۔ جو شیعوں نے روایت لکھی ہے اس میں 47۔ ظفر حسن امروی نے جنگ احد پر جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے کہا 47 بھاگے، لیکن طبری وغیرہ اور دیگر میں ہے کہ 12 ٹکے رہے، 38 بھاگے۔ ہم وہی مان لیتے ہیں کہ 12 ٹکے رہے مگر 38 بھاگے۔ تو حضرت جبیر جن کو سردار بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ رسول نے یہ کہا بھئی مال غنیمت۔ یہ کیا ہے مال غنیمت؟ یہ عقیدہ آخرت پر دنیا کا غلبہ ہے۔ اسی جنگ احد میں دیکھیے کہ عقیدہ آخرت پر یہ دنیا کا غلبہ ہے کہ جو مال دکھائی دے رہا ہے اس کی طرف جھپٹ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اس پہ اعتبار نہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جو رسول کے وعدے پہ اعتبار کیے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جو رسول کے وعدے پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو جو اعتبار نہیں کرتے اگر ان کی تنقید کی جائے تو کیا یہ صحابہ کی توہین ہے؟ یہی سچائی کا بیان ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہی بیان سچائی کا ہے کہ آپ جو جیسا ہے اس کو ویسا کہیں۔ کسی کی بے عزتی نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے واقعات اگر یہ بیان کرنا بے عزتی ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا کہ یاد کرو احد کے دن کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے۔ اب ہم کو تو رافضی کہہ دیا، کوئی فتویٰ اس پر بھی لگاؤ، کیا وہ بھی رافضی ہے؟ نعرہ حیدری! تو قرآن بیان کر رہا ہے نا کہ اس احد کے روز کو یاد کرو کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے۔ تو اگر کسی ذاکر نے کہہ دیا کہ لوگ بھاگ گئے کا ذاکر تو تبرہ پڑھ، ارے بھائی یہ وہ تبرہ ہے جو اللہ نے پڑھا۔ اگر ایسا ہی جرم ہے تو پہلا مجرم معاذ اللہ وہ ذات واجب، اس کے بعد ہم، کیونکہ اس نے بھی وہی کہا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ بھئی یہ کہہ دینا کون سی بری بات ہے کہ فلاں صاحب بھاگ گئے فلاں صاحب ٹکے رہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ بھئی جو فیکٹ ہے وہی تو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ لوگوں نے برار کی، 47 وہ اتر آئے اور ادھر کچھ دور جا کر جب ان کے ہوش سنبھلے تو پہلے ہی سے ابو سفیان نے خالد بن ولید کو 200 آدمیوں کے ساتھ پیچھے تعینات کیا تھا کہ تم ادھر سے اٹیک کی کوشش کرو۔ پہلے جب اس نے کوشش کی تو یہ 50 لوگ تیر برسانے لگے، وہ بھاگ گئے۔ لیکن اب یہ جو مال غنیمت کی لوٹ ہوئی اور وہ ادھر بھاگا تو وہ ادھر سے آ گئے۔ اب 3 آدمی یا 12 آدمی 200 آدمیوں کو نہیں روک سکتے۔ انہوں نے ان سب کو اپنے تیروں پہ رکھ لیا اور یہ جو 3 آدمی تھے یہ تینوں شہید ہوئے۔ سلام ان شہداء پر کہ جو رسول کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر جنت کی طرف چلے گئے۔ یہ شہداء ہیں
جنہوں نے رسول کے وعدے پہ اعتبار کیا، یہ شہید ہو گئے۔ یہ 3 تھے یا 12 تھے، سب کے سب شہید۔ اور پھر خالد بن ولید پیچھے سے آیا، ادھر آگے جا کے ابو سفیان نے دم لیا اور پھر وہ پلٹ کر آیا۔ اب منظر یہ تھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید تھا، سامنے سے ابو سفیان تھا، بیچ میں مسلمان۔ اب ادھر سے بھی حملہ ہوا، ادھر سے بھی حملہ ہوا، اور جب دونوں طرف سے حملہ ہوا تو اب جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ جیتی ہوئی جنگ نقشہ بدل گیا۔ اب جو نقشہ بدل گیا تو وہ مسلمان جو غیرت دار تھے وہ تو لوٹتے رہے، اور جو ہوشیار تھے، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو غیرت دار تھے وہ تو لوٹتے رہے، جو ہوشیار تھے ان کا باپ اب نکل۔ خود ان کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں تو پہاڑی پر بکری کی طرح اچک رہا تھا، خود تاریخ میں اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ نکل گئے، اب وہ تو چلے گئے، لڑنے والے لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے، زخمی ہوتے رہے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو لڑتے لڑتے زخمی ہو کے گر پڑے، اب بدن میں سکت ہی نہیں، اب وہ کیا رسول کی حفاظت کرے؟ اور رسول کی پوزیشن عجیب، میدان میں بھاگ جائیں تو رسول نہ کہلائیں، بھاگ نہیں سکتے، تلوار چلائیں تو دست رحمت سے اظہار غضب کیسے ہو؟ تلوار تو غضب ہے نا، اور وہ رحمت للعالمین ہے، دست رحمت سے اظہار غضب نہیں ہو سکتا، تو نہ بھاگ سکتے نہ تلوار چلا سکتے، مگر اپنے مقام پر استادہ رہ سکتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ رسالت کا قیام ایسا ہے کہ 3000 کی فوج بھی ہو تو قدم پیچھے نہیں ہے، 3000 کی فوج ہو تو قدم پیچھے نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں کچھ صحابہ تھے کہ جنہوں نے کارنامے انجام دیے، کیونکہ اب تو 2 طرفہ جنگ چل رہی تھی، اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ 2 بوڑھے صحابی تھے، ایک کا نام ثابت بن قدیم تھا اور ایک کا اور، تو یہ بوڑھے تھے، یہ چھوڑ دیے گئے تھے کہ آپ کو مدینے میں رہنا، لڑائی میں نہیں آنا۔ پھر جب لشکر چلا گیا اور لڑائی زوروں سے ہوئی اور خبر بھی آتی رہی، ان دونوں نے کہا کہ ہم کو چلنا چاہیے، ہم رک تو گئے ہیں لیکن یہ کہ میرا پیغمبر مصیبت، ہم کو چلنا چاہیے۔ تو یہ دونوں بوڑھے بھی پہنچے اس وقت کہ جب جنگ کا نقشہ بدل چکا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ ان میں سے ایک حضرت حذیفہ ابن یمان کے والد حضرت یمان، ایک ثابت تھے، ایک حضرت یمان، یہ دونوں پہنچے تو دونوں اتفاق سے اس طرف سے داخل ہوئے جو کفار کا لشکر، تو اس میں ایک کو تو کافروں نے پہچان کے گھیر کے مار ڈالا، لڑے وہ بھی ہوں گے لیکن 10 آدمیوں نے مل کے انہیں قتل کر ڈالا۔ ایک آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے، جناب حذیفہ یمان کے والد۔ جب یہ داخل ہوئے تو اب اس میں مسلمانوں کو یہ غلط فہمی کہ ادھر سے آیا ہے کوئی وصلت کرتا ہے، ان کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ حضرت یمان چیخ رہے تھے کہ وہ میرے باپ ہیں، لیکن وہ آواز پہنچی نہیں ان تک، اور رسول اللہ نے اس کی دیت ادا کی، کیونکہ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، جس نے قتل کیا تھا وہ یہی سمجھا کہ ادھر سے کوئی آ گیا۔ اس کے بدلے رسول اللہ نے جناب حذیفہ کو اس کی دیت ادا کی، تو یہ لوگ یوں قتل ہوئے۔ ایک صحابی رسول ہیں ابو دجانہ، آپ نے سنا یہ نام، یہ ابو دجانہ جنگ احد میں تھے، تو پیغمبر نے ان کو ایک تلوار دی۔ زبیر کہتے ہیں، زبیر بن عوام، کہ پیغمبر کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، کہا کون ہے کہ جو اس کا حق ادا کرے؟ تو میں کھڑا ہوا تو پیغمبر نے میری طرف سے رخ گھما دیا۔ پھر کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ پھر میں کھڑا ہوا تو پیغمبر نے میری طرف سے رخ گھما دیا۔ تیسری بار جب پیغمبر نے آواز دی تو ابو دجانہ آئے، کہا میں اس کا حق ادا کروں، تو پیغمبر نے انہیں تلوار دی۔ اس کا مطلب کیا؟ اگر سپاہی کو دینا ہو تو کسی کو بھی دے دیں، لیکن 2 بار ایک سے انکار کیا اور ایک کو ایک ہی بار میں دے دی تلوار۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کی نگاہ منتخب کرتی ہے کہ کون اہل ہے کون نااہل ہے۔
محمد صلی اللہ ابو دجانہ نے لے کر تلوار پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے، تو پیغمبر نے اس کا حق بیان کیا۔ اس کا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر اس کو نہ اٹھائیں، کسی مسلمان کو اس سے قتل نہ کریں۔ دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ کسی کافر کو چھوڑنا نہیں، یہی تو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ اسلام کی اس باریک حکمت کو دیکھیں کہ تلوار کا حق یہ ہے کہ مسلمان پر اٹھانا نہیں، کافر کے سامنے سے بھاگنا نہیں، مارنے کو نہیں کہا، بھاگنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام جنگ مسلط نہیں کرتا ہے، جب جنگ مسلط ہوتی ہے تو بھاگنے کو منع کرتا ہے۔ جب جنگ مسلط ہو جائے تو بھاگنے کو منع کرتا ہے۔ کسی کا مسلمان پر یہ تلوار چلے نا، اور کافر کے سامنے کبھی فرار نہیں۔ ابو دجانہ کو یہ تلوار دی اور ابو دجانہ اس تلوار کو چلاتے رہے، اور جب جنگ بگڑ گئی تو رسول پر جب حملہ ہو رہا تھا تو ابو دجانہ اس تلوار سے دفاع کیا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، تلوار کے حق کو ادا کیا حضرت ابو دجانہ، اور پھر لوٹتے لوٹتے رسول کی حفاظت کرتے کرتے شہید۔ اور اسی میں ایک صحابی ابن قتادہ وہ لڑ رہے تھے، تو کسی نے ایسی تلوار ماری کہ ان کی ایک آنکھ باہر آئی۔ اب جب آنکھ نکل آئی، اب یہ کیا کریں؟ آنکھ پکڑ کے بیٹھ گئے، تو رسول نے کسی سے کہا اس کو میرے پاس لے۔ جب وہ آ گئے تو رسول نے ان کی آنکھ ویسے ہی رکھ، یہ جنگ احد کا معجزہ ہے۔ اور اب جو وہ آنکھ اس طرح سے صحیح ہوئی تو اس کی روشنی اتنی بڑھ گئی کہ جتنا اس آنکھ سے دکھائی دیتا تھا اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بوڑھے ہو کر مرے، لیکن وہ جو نارمل اور نیچرل آنکھ تھی اس کی روشنی کم ہو گئی، مگر پیغمبر کے ہاتھ کے مس ہو جانے سے اس آنکھ کی روشنی کبھی نہیں کم ہوئی۔ اور میں تو حضرت ابو دجانہ شہید ہو گئے۔ اور کچھ صحابیات ہیں کہ جنہوں نے جنگ احد میں بڑے کارنامے، اسی میں ایک خاتون ہے جن کا نام ام عمارہ، یہ لشکر کے ساتھ آئے کیونکہ یہ فن جراحی کی ماہر، جراحت جس کو آج کی ایڈوانس زبان میں سرجری کہتے ہیں، تو میدان میں سرجری کی تو ضرورت ہے، کسی کو زخم لگا اور کسی کی ہڈی ٹوٹی کچھ بھی تو یہ اس کی ماہر، یہ خدمت کے لیے آئی۔ لیکن جب جنگ کا نقشہ بدل گیا اور رسول پر لوگ ٹوٹ پڑے تو ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور ایک تلوار تھی، تو جب کوئی رسول کی طرف بڑھتا تھا تو تاریخ لکھتی کہ آگے بڑھ کر تیر کو اپنے سینے پہ روکا۔ یہ خاتون کئی تیروں کو روکا، اور جب کوئی رسول کے قریب آ جاتا تھا تو یہ خاتون وہاں عرب کے تقاضے کے تحت ان پر کوئی اٹیک بھی نہیں کرتا تھا، کوئی خیال بھی نہیں کرتا، تو جب وہ رسول کی طرف بڑھتا تھا تو یہ کبھی نیزے سے اس کو بھگاتی تھیں اور کبھی تلوار سے۔ ادھر سے ایک جیت کافر آیا اور وہ رسول پر حملہ کرنے لگا تو یہ درمیان میں آ گئی، ان کے کندھے پہ تلوار لگی جس پہ شگاف پڑ گیا اور بہت مدتوں رہا، تو پلٹ کر انہی نے بھی تلوار ماری۔ صحابیہ ہیں، ایمانی طاقت رکھتی، تلوار ماری، اس کو لگی۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ ملعون 2 زرہیں پہنے تھے، ایک زرہ تو کٹ گئی مگر دوسری زرہ نہ کٹ پائی۔ ایک خاتون کے ہاتھ میں اگر ایک زرہ بھی کاٹ دی تو یہ ایمان کی طاقت نہیں تو اور کیا۔ اب سارے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جو رسول کی حمایت میں لڑ رہی ہے اس صحابیہ کو سلام کریں، یا جو بوڑھا پہاڑوں کی راستے پہ رچک رہا ہے اس کو سلام کریں۔ کس کی عظمت ہونا چاہیے؟ ایک صلوات بھیجیے یہ جو صحابیہ ہیں انہوں نے بڑا کارنامہ، اور اسی طرح سے کئی ایک صحابی کہ جو رسول کی حفاظت کرے۔ مولائے متقیان جنگ میں مصروف تھے، کیونکہ جو بگڑی ہوئی جنگ ہے اس کو بنانا، اس میں 2 کیریکٹر، ایک حضرت حمزہ اور ایک جناب امیر۔ حمزہ
ابن عبد یغوث سے لڑ رہے تھے جو مکے کا بہت شاطر اور بہادر تھا، اس سے لڑ رہے، اس کو زیر کر لیا۔ تو یہ جو وحشی تھا ہندا کا غلام، یہ آڑ لیتا ہوا ہے، حضرت حمزہ لڑنے میں مصروف تھے، اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا جو حضرت حمزہ کے سینے پر لگا، تو لڑتے لڑتے گر پڑے، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور پھر حضرت حمزہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہندا نے وہ آپ کے پیچھے لگا۔ اب علی تنہا ان کو دبا کریں تو رسول کی حفاظت کریں۔ اسی بیچ شیطان نے یا کسی شیطان نما انسان نے اعلان کر دیا کہ محمد مارے گئے۔ یہ اعلان ہوا تو اور لوگ بھاگے۔ ایک صحابی جو مدینے سے آ رہے تھے جنگ میں شامل ہونے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، وہاں تو جنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی اب جب محمد مارے گئے تو ہم کیا کریں؟ ان صحابی نے کہا کہ اگر محمد مارے بھی گئے تو اللہ تو زندہ ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایمانی طاقت ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے ان صحابہ کے دلوں میں داخل کی۔ بھئی پیغمبر کا سلوک تو ایک ساتھ یکساں سب کے ساتھ تھا، مگر جن کے دلوں میں جگہ تھی وہاں ایمان آ گیا، اور جہاں جگہ نہیں تھی وہاں بغض بھی بھرا رہا، نفاق بھی بھرا رہا، شرک بھی چھپا رہا، کفر بھی چھپا رہا، اور اس کا اظہار انہی موقعوں پہ ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں خالص ایمان ہوتا ہے ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، جہاں ایمان میں کمی ہوتی ہے، نفاق بھی شامل ہوتا ہے، وہاں قدم پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، راہ فرار بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار بھی نازل ہوتی ہے۔ اور پائیں اب جب تھوڑا سا حضرت علی نے قابو پایا تو وہ صحابیہ جو لڑ رہی تھی اور کچھ صحابی اور چاروں طرف سے رسول اللہ کو کافر گھیرے ہوئے، اب علی اس طرف متوجہ ہوئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے پر دست لگائی اور اس حلقے میں پہنچ گئے۔ یہ حلقہ چاروں طرف سے حضور پر پتھر اور تیر مار رہا تھا، تو اب علی نے گھوڑے کو کاوے پہ لگا دیا۔ کاوے پہ لگانے کا مطلب یہ کہ گول دائرے میں چکر دیا۔ اب عجب منظر ہے تاریخ میں کہ گھوڑا کاوے پہ چل رہا ہے اور علی کے ہاتھ میں تلوار یوں چل رہی ہے، کوئی حرکت بھی نہیں، اور یوں تلوار چل رہی ہے، گھوڑا کاوے پہ لگا ہوا ہے، اور اس حرکت کے ساتھ صرف سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ موت کی چکی چل رہی ہو اور سروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ جو نرغہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور پھر وہ علامہ مجلسی نے لکھا، شیعہ راویوں کی روایت ہے، لیکن ہے تو ہمارے بھی تو مورخ ہیں اور ہسٹورین ہمیں بیان کرنے کا حق ہے کہ مولا متقیان نے دونوں ہاتھوں پر رسول اللہ کو بلند کیا، کہا ہاذا محمد، دیکھو یہ محمد، یہ زندہ ہے، اب لوٹ آؤ۔ لیکن ایمان ہوتا تو لوٹتا نا، ایمان نہیں کوئی لوٹا ہی نہیں۔ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو لوگ نہیں لوٹے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا سزا ہے۔ بس آج بات کو یہیں پر روکتے ہوئے کہ مولا متقیان نے رسول کی حفاظت، مدینے تک خبر پہنچ گئی کہ رسول زخمی۔ اب یہاں ہمیں کچھ خواتین کے کردار نظر آتے۔ حضرت سعد بن معاذ کا کل میں نے ذکر کیا، ان کے ایک بھائی عمرو ابن معاذ یہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی ماں آئی، جب خبر دی گئی کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ آئیں، سلام اس صحابیہ پر آ کر انہی نے کیا کہا، کہ پہلے مجھے دکھاؤ کہ میرے رسول کیسے۔ رسول کی خدمت میں گئی اور رسول اللہ کو دیکھ کر کہا، اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں تو اب ساری مصیبتیں ہلکی ہو۔ یہ ہے ایمان کہ بیٹا مر گیا لیکن رسول زندہ ہے، اس بات پہ خوش۔ ان صحابیات پہ سلام۔ اب ان واقعات کے بعد ان کرداروں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ کوئی 2 دن بعد واپس آیا، کوئی 3 دن بعد واپس آیا، تو زیادہ عظمت کے مالک کون ہے؟ یہ میرا سوال ہے پوری اسلامی برادری سے۔ میں کسی کی کو توہین نہیں کر رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں، لیکن کم سے کم جو فیکٹس ہیں
ان کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ یہ سعد بن معاذ کی بات۔ اسی طرح ایک خاتون ہے صحابیہ جن کا نام ہند بنت عمرو ہے۔ یہ جو ہند بنت عمرو ہیں ان کے 2 بیٹے مارے گئے، ان کا بھائی مارا گیا، ان کے شوہر مارے گئے۔ ایک خاتون کے سینے پر 4 داغ۔ یہ احد کے میدان میں آئی، کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ رسول کی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا۔ یہ جاننے کے لیے آئی کہ رسول کی بیٹی بطول رو رہی ہیں، بطول کے بابا کیسے؟ ان کا عجیب کردار ہے، لاکھوں سلام اس بیوی پر، عجب کردار ہے۔ جب یہ میدان میں پہنچی تو ان کے شوہر زخمی تھے، انہوں نے بلایا میرے پاس آ جاؤ، کہا میرے والی مجھے معاف کرنا، پہلے اللہ کے رسول کی خبر لے لی۔ کچھ آگے بڑھی تو بیٹے نے بھی آواز دی اور بھائی نے بھی۔ یہ دم توڑ رہے ہیں نا لوگ، محبت تو یہی کہتی ہے نا کہ دم توڑتے ہوں کے پاس رک جائے۔ پھر باپ بیٹا بھائی، یہ 3 رشتے، باپ بیٹا بھائی شوہر، سب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ۔ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہیں آ ضرور جاتی میرے پیاروں، مگر کیا کروں کہ مجھے رسول کی بیٹی کو یہ بتانا ہے کہ ان کے بابا کیسے۔ یہ جو محبت رسول ہے اسی کا مطالبہ، جیسی رسول سے محبت ہے ایسی محبت اہل بیت سے ہو، اس کا مطالبہ۔ گرامی، اس خاتون نے رسول کو جا کر دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر دوڑتی ہوئی رسول کی بیٹی کے پاس گئی، بنت نبی آپ کے بابا بخیریت؟ علی نے حفاظت فرمائی، کچھ زخم آئے، اب میدان میں آئی۔ اب جو میدان میں آئی تو باپ بھی مر گیا تھا، بیٹا بھی مر گیا تھا، بھائی بھی، یعنی مر گیا میں کہہ رہا ہوں شہید ہو گئے تھے، جنت الفردوس تک چلے گئے تھے۔ تو اس خاتون نے اپنے ورثہ کی میتوں کو ایک اونٹ پر لادا، اور لاٹنے کے بعد یہ مدینہ شہر میں داخل ہونے لگی تو رسول کی جو بیویاں تھیں وہ اور کچھ عورتوں کا ہجوم ملا۔ تو یہ کیا لے کر آ رہی ہے؟ اپنے بھرے گھر کا جنازہ لے کر آ رہی ہے۔ مگر اس نے جو جملے کہے رسول کی ازواج کو اور دیگر عورتوں کو دیکھ کر کہ میں تم کو ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول سلامت۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے پرسا دو، میرا بھرا گھر اجڑ گیا، مگر یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول سلامت۔ تو گرامی، سلام ان صحابیات پر، سلام ان صحابیوں پر کہ جنہوں نے رسالت کے گرد اپنے آپ کو پروانوں کی طرح قربان کر دیا اور اسلام کی عظمت کو زندگی دے دی، ورنہ احد میں اسلام کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، احد میں اسلام کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ اب رسول مدینے میں آئے، جب مدینے میں آئے تو عورتوں کے ہجوم نے رسول کی زیارت کی، اور اس کے بعد جب بستی میں داخل ہوئے تو جن گھروں میں شہادتیں ہوئی ہر جگہ سے رونے کی آواز آ رہی، سب رو رہے تھے، رسول بھی غمزدہ تھے، سب کو تعزیت عطا کی۔ پھر ایک فقرہ کہا بڑی حسرت سے، میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا رضا نگرامی، جنگ احد سے یہ طے ہوتا ہے کہ اپنا غم اہل بیت پر قربان کر دیا جائے۔ یہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو رو رہی تھیں، انہی نے ان کو رونا موقوف کر دیا۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ آیا کہ یہ مسجد کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور انہی نے حضرت حمزہ کا نوحہ شروع کیا۔ تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پالنے والے ان رونے والی عورتوں پہ رحمت نازل کر۔ اب دستور ہو گیا تھا مدینے میں کہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہوتا تھا، کسی کے گھر میں یا کوئی شہید ہو تو پہلے گھر والے اس پہ نہیں روتے تھے، پہلے رسول کے چچا پہ روتے تھے، تب اپنی میت پہ روتے تھے۔ اب سمجھے کہ موت ہمارے کیا ہوتی ہے، فرش عزا کیوں بچھایا جاتا ہے۔ یہ رسول کے صحابہ کی سیرت ہے کہ موت ان کے یہاں ہوتی تھی، روتے حمزہ پر۔ بس اسی سیرت پر ہم بھی چلتے ہیں کہ ہمارے کیا کوئی موت ہو جائے تو ہم اس پہ نہ رو کر
اس مظلوم پہ روتے ہیں کہ جس کو رونے والوں نے، جس پہ رونے والوں کو ظالموں نے رونے نہ دیا۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی، جنگ احد میں بڑا نقصان ہوا، رسول کے چچا شہید ہو گئے، رسول کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں ہی جب رسول کے چچا کی لاش رسول کے سامنے آئی تو دیر تک ہوتے رہے، بڑے طویل القامت تھے۔ اتنے میں خبر آئی کہ حمزہ کی بہن یعنی رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ، تڑپ گئے اللہ کے رسول، کیونکہ جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، کہ ایک چادر دے دو، ایک چادر دے دو۔ صفیہ حمزہ کوئی ظالم میں نہ دیکھنے پائے، اتنا بے چین تھا اللہ کے رسول۔ بس بے چینی کا یہ عالم تھا کہ چادر آئی تو چادر چھوٹی تھی، سر کی طرف سے ڈھاکی جاتی تھی تو پاؤں کے زخم دکھائی دیتے، پاؤں کی طرف سے ڈھاکی جاتی تھی تو سینے کے زخم دکھائی دیتے۔ رسول چاہتے تھے صفیہ کوئی زخم نہ دیکھے۔ اس عالم میں رسول نے سر کی طرف سے چادر اڑائی اور پاؤں پر مٹی ڈالنے لگے کہ صفیہ کو دکھائی نہ دے۔ اے اللہ کے رسول، ایک بہن بھائی کے زخمی جنازے کو نہ دیکھے، ذرا کربلا آ جائیے، ایک بہن قیدی بنا کے لے جائی جا رہی ہے، مقتل میں اس کے بھائی کا لاشا بے گور و کفن ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اللہ، کیا دل میں بیوی کے درد اٹھا، زندگی بھر یہ احساس جو مرثیہ پڑھا ہے وہاں پر، جب 11ویں محرم کو بیویاں اسیر کر کے لے جائی جانے لگی ہیں اور حسین کے لاشے پر حضرت زینب کی نظر پڑی تو اس وقت بیوی نے ایک مرثیہ پڑھا۔ وہ مرثیہ آج بھی عرب کی تاریخ میں موجود ہے۔ مرثیہ یہاں سے شروع ہوا، واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے نانا محمد، اے میرے نانا محمد، ذرا آ کر حسین کو تو دیکھیے۔ اے نانا، جن ہوٹوں کو آپ چومتے تھے، جس گلے پہ بوسہ دیتے تھے، وہ لہو میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور پھر اسی مرثیے میں یہ شعر تھا، نانا زینب بے ردا ہو گئی ورنہ اپنے بھائی کو کفن دے دیتی اپنی چادر کا۔ اس کے بعد فرمایا، نانا سر پہ ردا نہیں ہے، نانا شاید ہواؤں کو غیرت آ رہی ہے، اس لیے کہ ہوائیں خاک اڑا کر میرے بھائی کے لاشے کو چھپا رہی۔ ایک درد لے کر چلی گئی، ایک داغ لے کر چلی گئی کہ میرا بھائی بے گور و کفن ہے، اور زندان شام میں 1 برس رہی۔ یہ خیال دل سے نکلا نہیں، اور جب رہائی ہو گئی تو رہائی کے بعد جب مدینے کا سفر اختیار کیا تو چوتھے امام سے کہا، بیٹا ہو سکے تو ایک بار اور کربلا چلو، ہو سکے تو ایک بار اور کربلا چلو۔ بس مجلس تمام ہو رہی، زیادہ مسائل نہیں عرض کر سکتا، ہو سکے تو ایک بار اور کربلا چلو۔ کیوں پھوپھی اماں، بیٹا جب چلے تھے تو میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن تھا، پھوپھی اماں قبر بن گئی ہے، ان آنکھوں سے اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کر لوں۔ گرامی کربلا کی جانب چوتھے امام قافلے کو لے کر آئے۔ روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی عرض کربلا پہ سیدانیہ پہنچی، ناقے بٹھائے گئے تو اب روایت میں کہیں یہ نہیں ملا کہ کسی بیوی کو اتارا گیا ہو، پردہ اٹھتا تھا، بیویاں خاک پہ گر پڑتی، دیر تک تڑپتی تھی، کربلا تجھ میں آ کے ہمارا بھرا گھر لٹ گیا، دیر تک آنسو بہاتی تھی۔ گرامی گریہ ازاری ختم ہوئی، اور جب گریہ ازاری ختم ہوئی تو چوتھے امام سے بی بی زینب نے کہا کہ اب مجھے میرے شہداء کے مزاروں کو دکھا دو، سب سے پہلے میں اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ گرامی چوتھے امام نے بازو کو تھاما، نشیب تک آئے، جیسے ہی قبر حسین نظر پڑی، کہا پھوپھی اماں وہ رہی بابا کی قبر کو دیکھا تو روایت کہتی سینہ تھام کر اب جو زمین پہ بیٹھی، بڑی کوشش کی اٹھا نہ گیا، بھائی کی قبر دیکھ کر بڑی کوشش کی اٹھا نہ گیا، جب اٹھا نہ گیا تو کوہنیوں کو زمین پہ ٹیکا اور اس کے بعد کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین تک آئی۔ تمام بیویاں قبر حسین
گیا, گریا ہوا, بی بی سکینہ کی خبر شہادت دی گئی. رضا نگرامی, بیویوں نے آ کر قبر حسین پر گریا کیا ہوگا, مگر کوئی شکوے کا حرف زبان پر نہ آیا ہوگا, اس لیے کہ حسین کا سب احترام کرتے ہیں. کوئی حسین کے سامنے گفتگو بھی نہیں کرتا ہے. یہ بیویاں جب قبر حسین پر آئی ہوں گی تو روئی ہوں گی, مگر اپنی آپ بیتی نہ بیان کی ہوگی. اب میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, مگر میرا دل کہتا ہے کہ قبر حسین سے اٹھ کر یہ بیویاں ترائی میں قبر عباس کے پاس بھی آئی ہوں گی, اور جب عباس کی قبر پر آئی ہوں گی تو صرف روئی نہ ہوں گی, آواز بھی ہوگی, اے میرے پردے کے محافظ, اے عباس, تیرے دا شام تک گئی, تمہاری بھتیجی زندہ نے شام میں سو گئی, سکینہ آخری وقت تک تم کو یاد کرتی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.